حضرت سیدنا ابو عبیدہ تاجی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا، اے ابن آدم، تیرے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی تو آخرت کے عمل سے غافل ہو گیا۔ تیری موت قریب آن پہنچی، تجھے عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ عز و جل کا حق سب سے افضل ہے، وہ اس وقت تک تجھ سے راضی نہ ہوگا جب تک تو ان احکام کو پورا نہ کرے جو اس نے تجھ پر لازم کیے ہیں۔ اے ابن آدم، جب تو لوگوں کو نیکی کا کام کرتا دیکھے تو ایسے کام میں تو ان پر سبقت لے جانے کی کوشش کر، اور جب تو انہیں ہلاکت و بربادی کے کاموں میں دیکھے تو ان سے اور ان کے اختیار کردہ افعال سے کوسوں دور بھاگ۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو عاقبت پر ترجیح دی، پس وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے ابن آدم، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تو لوگوں کی عیب جوئی سے باز نہ آ جائے۔ پہلے تو ان عیوب کو تلاش کر جو تیری ذات میں موجود ہیں، پھر اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع کر۔ جب تو ایسا کرے گا تو دوسروں کی عیب جوئی سے بچا رہے گا، اور اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو ان خصوصیات کا حامل ہو۔ ظلم اور جفا ظاہر ہو گئے، علماء کرام کم ہو گئے اور سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ مجھے ایسی برگزیدہ ہستیوں کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہے کہ جن کی ہم نشینی ہر بندہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آج کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس سے ہم فیض اور برکات حاصل کر سکیں۔ بہترین اور اچھے لوگ گزر گئے، دنیا دار سرکش لوگ باقی رہ گئے۔ اے ابن آدم، تو ایمان اور خیانت کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ اے ابن آدم، تو کیسے مومن کامل ہو سکتا ہے جبکہ تیرا پڑوسی امن میں نہ ہو؟ اے ابن آدم، تو کیسے کامل مسلمان ہو سکتا ہے جبکہ لوگ تجھ سے سلامت نہ ہوں؟ دنیا میں مومن کی مثال ایک اجنبی کی سی ہے جو دنیوی ذلت سے نہیں گھبراتا اور نہ ہی دنیوی عزت کے حصول کی خاطر دنیا داروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ دنیا داروں کا انداز زندگی اور ہے جبکہ اس کا اور، لوگ اس کی طرف سے راحت و سکون میں ہوتے ہیں۔ مومن کی صبح و شام اللہ عز و جل کے خوف ہی میں ہوتی ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اس مرد مجاہد کی حقیقت کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ دو خوفوں کے درمیان ہے۔ نمبر 1، اس گناہ کا خوف جو اسے سرزد ہوا، اب وہ نہیں جانتا کہ اس گناہ کے بدلے اللہ عز و جل اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ نمبر 2، عنقریب آنے والی موت کا خوف، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کون کون سی ہلاکتیں اور پریشانیاں پہنچنے والی ہیں۔ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جس نے غور و فکر کیا، عبرت حاصل کی اور معاملے کی گہرائی کو غور سے دیکھ لیا۔ اے لوگو، سنجیدگی اختیار کر لو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم آنکھیں کھول لو۔ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا جب اس میں رہنے والوں کے لیے کھولی گئی تو اس کے کتے یعنی حرص اور فتنہ و فساد بھی کھول دیے گئے۔ اس دنیا کے کتی سب سے برے ہیں۔ دنیا کے حصول کی خاطر لوگوں نے تو ایک دوسرے پر تلواروں سے حملے کیے اور بعض نے بعض کی حرمت کو حلال جانا۔ ہائے افسوس اس فساد پر، یہ کتنا بڑا فساد ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حسن کی جان ہے، اس دنیا میں جس مومن نے بھی صبح کی تو غم اور پریشانی کی حالت میں کی، پس جلدی سے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ بندہ مومن کو اللہ عز و جل سے ملاقات کا شرف حاصل کیے بغیر راحت و سکون کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً موت نے دنیا کو رسوا کر دیا،
موت نے دنیا میں کسی بھی صاحب عقل کے لیے کوئی خوشی نہیں چھوڑی۔ بندہ مومن نے جب دنیا کا قصد کیا تو اسے منہدم کر دیا اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارا۔ دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کیا، جبکہ منافق نے اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل کی رضا پر ترجیح دی اور دنیا کو اپنا معبود بنا لیا۔ اے ابن آدم، جتنا دنیوی رزق تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، مگر آخرت کے معاملے میں تو نیکیوں کا محتاج ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو آخرت کی تیاری کر۔ اگر تو آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا تو دنیا خود تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ عز و جل ان لوگوں پر رحم فرمائے کہ جنہیں دنیا ملی لیکن انہوں نے یہ دنیوی مال و دولت اس کے حقداروں یعنی فقراء و مساکین پر خرچ کر دیا، پھر یہ لوگ اس حق کو ادا کرنے کے بعد ہلکے پھلکے ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، طلب کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آخرت کے طلبگار۔ ایسا شخص اپنی طلب میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی اخروی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دنیا کا طلبگار۔ ایسا شخص اپنی طلب میں بہت کم کامیاب ہوتا ہے اور اسے جو دنیوی نعمتیں ملتی ہیں ان میں سے اکثر کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے جن کی نظریں آخرت کی نعمتوں پر مرکوز تھیں۔ جاہل انہیں بیمار تصور کرتے تھے، مگر اللہ عز و جل کی قسم وہی سب سے زیادہ صحت مند دلوں کے مالک تھے۔ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رکھا اور اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہوا۔ اگر اس کا عمل کتاب اللہ عز و جل کے موافق و مطابق ہوا تو اس نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے اس عمل میں زیادتی کا طلبگار ہوا، اور اگر اس کا عمل کتاب اللہ عز و جل کے منافی ہوا تو اللہ عز و جل کی ناراضی سے بچنے کے لیے قریب ہی سے لوٹ آیا۔ دنیا کا زوال بالکل ظاہر ہے، اس کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں، نہ ہی اس کے مصائب و آلام سے کوئی امن میں ہے۔ اس کی نئی چیز پوشیدہ ہو جاتی ہے، صحت مند بیمار ہو جاتے ہیں، غنی فقیر بن جاتا ہے، اپنے رہنے والوں کو اکثر عذاب سے دوچار رکھتی ہے اور ہر حال میں انہیں کھیل تماشا بنائے رکھتی ہے۔ دنیا میں سوائے اس کے کوئی چیز تیرے لیے فائدہ مند نہیں کہ جسے تو آخرت کے لیے بھیج چکا ہے، پس تو مال کو اپنے لیے دنیا میں ذخیرہ نہ کر اور نہ اس چیز میں اپنے نفس کی پیروی کر جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اسے تو نے اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے جانا ہے، بلکہ آنے والی مشقتوں کے لیے زیادہ راہ اختیار کر لے، یعنی صدقہ و خیرات کر تاکہ آگے کام آئے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس سے بلاوا یعنی موت آنے سے قبل اس کا اہتمام کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت کے گھاٹ اتر جائے اور تیری خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں، پھر اس وقت تجھے شرمندگی اٹھانا پڑے، مگر اس وقت کی ندامت و شرمندگی کسی کام نہ آئے گی۔ دنیا کو اپنے جسم کی صحبت عطا کر، مگر اسے اپنے دل سے دور رکھ اور اس کے غم میں مبتلا نہ ہو۔ دنیا والوں اور ان کے امور کے درمیان راستہ خالی چھوڑ دے، کیونکہ وہ تھوڑا عرصہ ہی باقی رہیں گے، مگر حقیقت میں اس کے وبال کو سجایا ہوا پیش کیا گیا ہے۔ لوگوں کا دنیا کو پسند کرنا تیرے اس کو ناپسند کرنے میں اضافہ کرے، اور لوگوں کا اس میں مطمئن ہونا تیرے لیے اس میں احتیاط کرنے اور اس سے مزید دور بھاگنے میں اضافہ کرے۔ جس کام یعنی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اس میں خود محبت کر، اپنی مشغولیت اور فراغت اسی میں گزار دے۔ تو نے جو عمل بھی کیا
تو اسے دیکھ لے گا اور اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اب تو صبح و شام موت کا انتظار کر۔ اے لوگو، تم ایسے برے اور مذموم گھر میں آ گئے جسے آزمائش کے طور پر پیدا کیا گیا، اور اس کی ایک مقررہ میعاد ہے۔ جب وہ پوری ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا فانی گھر ہے کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے اس کی طرف جھکنے اور مائل ہونے سے راضی اور خوش نہیں ہوتا۔ اس کے عیوب، اس سے باز رہنے اور اس کے علاوہ میں رغبت رکھنے کے بارے میں بہت ساری آیات اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ جو اس میں رہا مگر اس سے نفرت کی اور نفسانی خواہشات کو ترک کیا تو وہی سعادت مند رہا، اور جو اس میں رہا اور اس سے رغبت اور محبت رکھی تو ایسا کرنے سے وہ بدبخت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس کا مال و متاع انتہائی قلیل ہے اور اس کا فنا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے رہنے والے اسے چھوڑ کر ان منازل کی جانب جانے والے ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اے ابن آدم، دنیا کی طویل عمری تجھے دھوکے میں نہ رکھے۔ بے شک آنے والی ہولناکیاں اور امور کی سختیاں جو کہ تمہارے سامنے ہیں، ان سے آج تک کوئی بھی خلاصی نہیں پا سکا۔ خدا عز و جل کی قسم، اس مشکل راستے پر ضرور چلنا ہے اور تمام امور ضرور پیش آنے والے ہیں۔ پھر یا تو اس کے شر سے عافیت اور اس کی ہولناکی سے نجات مل جائے گی، یا پھر ایسی ہلاکت و بربادی ہوگی کہ جس کے بعد خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اے ابن آدم، موت کی تیاری میں جلدی کر اور کل کی رٹ نہ لگا۔ جو کرنا ہے آج ہی کر لے، اس لیے کہ تو یہ نہیں جانتا کہ کب تجھے اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ابن آدم، تو ہرگز نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جان، کیونکہ جب تو اسے دار جزا میں دیکھے گا تو اس نیکی کا وہاں موجود ہونا تجھے خوش کر دے گا، اور برائی کے کسی کام کو ہرگز حقیر نہ جان، کیونکہ جب تو اسے دیکھے گا تو اس کا وہاں موجود ہونا تجھے غمناک کر دے گا۔ اے ابن آدم، زمین کو اپنے قدموں تلے روند ڈال، کیونکہ یہ تیری قبر کے قریب ہے۔ اے ابن آدم، جس وقت سے تیری ماں نے تجھے جنا، اس وقت سے اب تک لگاتار تیری عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اے ابن آدم، تیرے لیے ایک نامہ اعمال کھول دیا گیا ہے، اور تیرے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیری دائیں جانب جبکہ دوسرا بائیں جانب ہے۔ اب کم اعمال کر یا زیادہ، جب تو مرے گا تو اس نامہ اعمال کو لپیٹ کر اسے تیرے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ یعنی نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ اے ابن آدم، تو ریاکاری کرتے ہوئے کوئی نیکی نہ کر، اور نہ ہی شرم کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔